نوجوانان ملت کو تعلیم یافتہ کر رہے ہیں یا علم یافتہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جب آپ کسی ولی اللہ کے حالات زندگی پڑھیں گے تو اس میں کہیں آپ یہ لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے. فار انسٹنس، حضرت نظام الدین اولیاء کا اگر کسی نے ذکر کیا ہے، کتاب لکھی ہے، تو یہ کہیں نہیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے تعلیم یافتہ تھے، تربیت یافتہ تھے. کسی ولی کے ساتھ تعلیم کا لفظ نہیں آتا، ہمیشہ تربیت کا آتا. اس لیے کہ تربیت تعلیم پہ فوقیت رکھتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو سلیبس وغیرہ سیٹ ہو رہے ہیں آج کل، اور جو ہمارے یہاں کوڈ آف انسٹرکشنز اسٹیبلش ہوتا ہے، اس میں تعلیم کو آہستہ آہستہ انہوں نے ایلیمنیٹ، تربیت کو ایلیمنیٹ کر دیا. تعلیم موجود ہے، تربیت ایلیمنیٹ کر دی. تو یہ تربیت اور تعلیم ہی کے ضمن میں مجھے اپنا وعدہ ایک صاحب سے یاد آ گیا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ بیعت کے سلسلے میں اور مرید کے سلسلے میں میں انشاءاللہ جواب آپ کو دے دوں گا. انہوں نے ایسے موقع پہ پوچھا کہ شاید میرے پاس وقت نہیں تھا، تو میں نے پرومس کر لیا تھا کہ کمنگ سنڈے کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پر کچھ بات کروں. پرانے زمانے میں اصل میں جب اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، اس میں غیر مسلم بہت تیزی کے ساتھ شامل ہوئے. بہت سے کلچر اور بہت سی جو تہذیبیں تھیں وہ امیلگمیٹ ہوئیں. عرب کے لوگ ایران میں جا بسے، افغانستان میں آ گئے، روم میں جا بسے. تو وہاں کی لوکل، کچھ علاقوں کی لوکل تہذیبیں بہت سٹرونگ تھیں، بہت ہی طاقتور تھیں. تو لوکل تہذیبوں کے انفلوئنسز، پھر جو لوگ کنورٹ ہوئے انٹو مسلمز، ان کی صدیوں پرانی کچھ رسومات تھیں، کچھ روایات تھیں. انہوں نے اپنے عقیدے تو بدل ڈالے، لیکن رسومات اور روایات نہیں چھوڑیں. تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام جس شکل میں انٹروڈیوس ہوا تھا، اس پہ رسومات اور روایات کی گرد جمنے لگی، اور اسلام آہستہ آہستہ ڈسٹارٹ ہونے لگ گیا تھا. تو اس مرحلے پر جیسے میں نے ایک بار کسی گفتگو کے دوران عرض کیا تھا کہ ہر صدی ختم ہوتے وقت ایک مجدد جنم لیتا ہے. ایٹ دی ٹرن آف ایچ سینچری ایک مجدد ضرور آتا ہے. مجدد کے ذمے دین کی تجدید نہیں ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا. اس کے اندر نہ ایک لفظ کی کمی ہو سکتی ہے، نہ ایک لفظ کی
زیادتی کی جا سکتی ہے تو تجدید نہیں ہوتی اس کی، لیکن جو گرد و غبار اس پر جم گیا ہے رسومات کا، روایات کا، لوکل تہذیب کا، وہ اس کی جھاڑ پونچھ کر کے اس کی اوریجنل سطح دین کی واپس لے آتا ہے۔ یہ مجدد کا کام ہے، اور ہر میلینیم کے ٹرن پر ایک مجدد کامل پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے اپنے وقت میں پیدا ہوتے رہے، اس کے علاوہ اولیاء کرام تھے، فقیر، درویش، کچھ بھی آپ کہیے انہیں، انہوں نے یہ کام سنبھالا اور دین کی جو اصل شکل ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ اب یہ وہ دور تھا جب ابھی وسائل زیادہ ترقی نہیں پائے تھے، تو ہر درویش نے، ہر فقیر نے اپنی کسی کوشش کی اور یوں ایک مربوط قسم کا خانقاہی نظام وجود میں آ گیا۔ ہمارے یہاں اردو میں جو خانقاہ کہلاتا ہے، یہ خانقاہی نظام وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو خانقاہ مزار کو کہا جاتا ہے اردو میں۔ مراکش کے اندر یہ خانقاہی نظام جو ہے اس کو زاویہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کو خانقاہی نظام کہتے ہیں۔ ایک درویش ہے، اس کا ڈیرا ہے، اس میں اس نے لوگوں کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، جو لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ وہیں پر رہتے ہیں، اور ان کی رہائش، ان کی لاڈجنگ اینڈ بورڈنگ، کپڑا، اس کا سب کا بندوبست وہیں ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ دینی مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، مشورے کے لیے آتے ہیں، ان کو انٹرٹین کرنے کا وہاں انتظام ہے، ان کے بیٹھنے کا انتظام ہے۔ درس و تدریس کا سلسلہ وہاں جاری رہتا ہے، اس کے لیے جگہ مخصوص ہیں، عبادات کے لیے جگہ مخصوص کی ہوئی ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو ایک کمپلیکس ہے، یہ خانقاہ کہلاتا تھا۔ تو یہ جگہ جگہ قائم ہو گئی، ہر شہر کے اندر کوئی نہ کوئی درویش تھا، اس نے یہ کام سنبھالا۔ انڈیویجول لیول پر ہوا، لیکن جب آپ اس کو کنٹری لیول پر دیکھیں تو ایک پورا نظام، ایک جال ہے جو بچھا ہوا دکھائی دیتا تھا ان دنوں خانقاہ کا۔ یہاں پہ انسان کی تعلیم و تربیت بھی ہوتی تھی، اور اس کو دینی علوم اور دنیاوی علوم سب سکھائے جاتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان جگہوں پر انسان کی تربیت کی جاتی تھی اس اینگل سے، بظاہر تو لگتا تھا کہ وہ دین کے اینگل سے تربیت ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت وہاں کے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ لوگ انسان بھی بہترین انسان ہوتے تھے، جتنا کوئی انسان بہتر ہو سکتا ہے۔ خامیاں ہر شخص میں موجود رہیں گی کیونکہ وہ انسان ہے، انسان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، اگر وہ مکمل ہو گیا تو فرشتہ ہو جائے گا۔ تو خامیاں تو ہر شخص میں رہتی ہیں، لیکن جس حد تک ممکن ہے اس حد تک وہ بہترین انسان ہوتا تھا۔ اب اس خانقاہی نظام کے اندر ایک سلسلہ چلتا یہ تھا کہ لوگ مختلف مقاصد کے ساتھ آتے تھے۔ کچھ کے مقاصد جو تھے وہ قلیل المدت امیڈیٹ ہوتے تھے، کچھ کے طویل المدت ہوتے تھے، کچھ کے درمیانی مدت کے۔ ایسے لوگ جو وقتی غرض کے ساتھ آتے تھے کہ یہ مسئلہ پوچھیں گے ہم، یا آج کا ایک درس ہم سن کے آ جائیں گے اس درویش کا،
ان کا تو کچھ اتنا پرابلم نہیں تھا. انہوں نے درس سنا یا اپنا مسئلہ معلوم کیا، دعا کرائی، چلے گئے. کچھ ایسے بھی آتے تھے جن کا مقصد ہوتا تھا کہ چلیے وہاں ہم علم تفسیر حاصل کر لیں گے یا قرآن پاک حفظ کر لیں گے. یہ درمیانی مدت کے مقاصد کے لوگ تھے. علم فقہ سیکھنے کوئی آ گیا اور علوم اس نے سیکھے ہیں، کوئی ایک پرٹیکولر علم جو ہے اس نے سیکھنا ہے، اس کے لیے وہ آ گیا. پھر ایسے بھی حضرات ہوتے تھے جو طویل مدت مقاصد لے کر آتے تھے. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی راہ پہ چلیں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں. چونکہ ان لوگوں کو ایسے علوم امپارٹ کیے جانا ہوتے تھے جو مخصوص تھے کچھ لوگوں تک، تو ان کی سنسیئرٹی کو جج کرنے کے لیے کہ کس حد تک سنسیئر ہیں اپنے مقصد کے لیے، ان کو یہ جج کرنے کے لیے کہ کس حد تک یہ سختیاں سہ لیں گے، ان سے کمٹمنٹ لی جاتی تھی. وہ در حقیقت کمٹمنٹ کہنے کو تو یک طرفہ نظر آتی تھی، لیکن در حقیقت وہ دو طرفہ کمٹمنٹ تھی کہ ایسے صاحب جو اس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں اور تصوف کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس درویش کے پاس آ کے یہ کمٹ کرتا تھا کہ میں اپنا ماضی اس خانقاہ کے دروازے کے باہر چھوڑ آیا. الفاظ یہ نہیں ہوتے تھے، یہ الفاظ میرے ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا تھا ان الفاظ کا کہ میں اپنا ماضی سارا اس خانقاہ کے دروازے کے باہر چھوڑ آیا ہوں. اب میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اب میں وہ کچھ کروں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اس انداز میں کروں گا جس انداز میں آپ مجھے گائیڈ کریں گے. تو اس درویش کی کمٹمنٹ ایسے آدمی کے ساتھ یہ ہوتی تھی کہ میں حد الامکان جس حد تک انسانی بس میں ہے تمہیں بہترین تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کروں گا. یہ ایک میوچل کمٹمنٹ ہوتی تھی دو طرفہ. اس کا نام بیعت دے دیا گیا. در حقیقت بیعت عربی کے لفظ بے سے نکلا ہے. بے کا اگر تو اسے بطور ناؤن استعمال کیا جائے تو مقصد ہے سودا، اور اگر اسے بطور ورب کے یوز کیا جائے تو اس کا مطلب ہے فروخت کر دینا. تو جو مرید آ کے کمٹ کر رہا ہے درویش کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، وہ عرف عام میں اپنے آپ کو فروخت کر رہا ہے اس درویش کے ہاتھوں. مقصد یہ ہے فروخت سے میرا کہ جس لمحے اس نے اس درویش کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو اس لمحے نہ اس کی پھر کوئی مرضی رہی، نہ اس کا کوئی ارادہ رہا، نہ اس کی کوئی خواہش رہی، نہ اس کی کوئی ضرورت رہی. اس کا سب کچھ وہ ہے جو وہ درویش اسے کہہ دے گا کرنے کو. تو آنکھیں بند کر کے اس درویش کی بات کو وہ تسلیم کرے گا. اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ چونکہ درویش واقعتاً درویش ہوتے تھے جن کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا تھا، جنہیں کوئی غرض یا کوئی لالچ یا کوئی تما نہیں تھی کسی سے، بے لوث خلق خدا کی خدمت کرنے والے لوگ تھے. تو اس میں کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ وہ مرید اگر اپنے آپ کو اس درویش کے ہاتھوں فروخت کر رہا ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کر لیا جائے گا. یہ کوئی اندیشہ نہیں تھا. یوں یہ نظام چلا، لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی کہ
इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर